میں لائیے، الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کفار پر بہت بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوسری حضرت، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس پہنچ چکی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دھوکہ دینے والا ہو۔ اور تیسری حسرت، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور رسول کہیں گے کہ میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس کو ذہن میں لائیے، بہت ہی رقیق موضوع ہے۔ پکڑا بھی تھا اور چھوڑا تھا۔ عربی میں چھوڑنے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں۔ ترک، دیکھی مہجور، حجر سے یعنی بظاہر پکڑا ہوا تھا لیکن اصل میں چھوڑا ہوا تھا۔ علم کی حد تک پکڑا ہوا تھا، عمل کی حد تک چھوڑا ہوا تھا، پڑھنے کی حد تک پکڑا ہوا تھا، اس کی روحانیت سے محروم تھے، عبادت کے لیے پکڑتے تھے لیکن اس کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تھے۔ اگر اس آیت پہ غور کریں تو قرآن پاک سے مسلمانوں کا تعلق کیسا دکھتا ہے؟ قرآن سے کمزور تعلق ہدایت الہی سے تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ قرآن سے تعلق توڑنا ہدایت ربانی سے تعلق توڑنا، قرآن کو چھوڑنا اسلام کو عملاً چھوڑنا۔ مسلمانوں نے قرآن کو قلبی طور پر نہیں چھوڑا الحمدللہ، بلکہ عملی طور پر چھوڑا ہے۔ اس سارے کو سنتے وقت ذہن میں لائیے، اب دیکھیے پارے کا آغاز کس چیز سے ہوا، لکھیے لا یرجون، آخرت کی جواب دہی، بڑا بڑا کر کے لکھیے۔ پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آخرت کو نہ ماننے کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ آخرت کو نہ ماننا ہی اصل میں اس دنیا میں دل کا لگانا ہے۔ جس دن آخرت اپنی اصل حقیقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پھر اپنی مرضیاں کرے، پھر اللہ کی بات پیچھے، اپنا نفس آگے، معاشرہ آگے نہیں ہے۔ لوگوں کو آج اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ آخرت کو رزق پہ لگائے بیٹھے ہیں۔